बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश किया जा रहा है और बजट से पहले पाकिस्तान के अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत के पास बजट में अवाम को कोई रिलीफ देने के लिए कुछ है या फिर नहीं। कोई चीज़ सस्ती होगी या फिर बहुत सारी चीज़ें महंगी होंगी। इस सिलसिले में एफबीआर जो है वो इस वक्त अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल दे रहा है और वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो भी कुछ तजावीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं कि आइंदा बजट में अवाम को क्या रिलीफ दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, क्योंकि हुकूमत का ख़ज़ाना खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा माली साल का जो बजट 9 जून को जब पेश किया जाएगा तो उसका हजम तकरीबन 14,000 अरब रुपए से लेकर 15,000 अरब रुपए तक बताया जा रहा है। ये मजमूई हजम होगा। इसमें अगर पाकिस्तान की कुल आप आमदन देखें तो अगले साल पाकिस्तान की आमदन 12,000 अरब रुपए से लेकर 13,000 अरब रुपए तक होगी, लेकिन पाकिस्तान के जो अखराजात हैं वो 16-17,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर सकते हैं। इस तरह अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो तकरीबन 7,500 अरब रुपए तक पहुंच सकता है और कई इक़्तिसादी माहिरीन ऐसे भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बजट खसारा है अगले माली साल के दौरान वो 8,000 अरब रुपए से भी बढ़ सकता है। यानी कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हमारी आमदनी 12-13,000 अरब रुपए है, लेकिन हम हर साल ख़र्चा जो करते हैं वो 17,000-18,000 अरब रुपए से भी अगले साल तजावुज़ कर सकता है। इन हालात में पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा और कौन सी ऐसे मंसूबे हैं जो वफाकी हुकूमत शुरू करेगी, दिफा के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत को जो इस वक्त कर्ज़ों और सूद की अदायगियों के लिए जो बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो चैलेंज कैसे पूरा होगा। जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसमें आप देखें तो वफाक की जो आमदन है 12-13,000 अरब रुपए, उसमें से एफबीआर अगले माली साल के दौरान तकरीबन 9,500 अरब रुपए से लेकर तकरीबन 10,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट उसको दिया जा रहा है कि वो इतनी टैक्स वसूलियाँ करे, क्योंकि IMF का ये मुतालबा है कि अगर एफबीआर 9,200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करता है तो इससे पाकिस्तान की जो अखराजात हैं वो पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। इस तरह एफबीआर को ये टारगेट दिया जा रहा है या तो वो 9,800 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करे अगले माली साल के दौरान, या कम अज़ कम 10,000 अरब रुपए तक का टैक्स इकट्ठा कर ले, जो कि एफबीआर के लिए इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि अगले साल के दौरान पाकिस्तान की जो मुआशी शरह नमू है वो भी कम होगी। इस तरह फ़र्ज़ किया कि एफबीआर अगर 9,200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करता है तो हुकूमत को नॉन टैक्स आमदन में भी तकरीबन 2 से 3,000 अरब रुपए की आमदनी हो जाएगी। इसके बाद जो एफबीआर टैक्स वसूलियाँ करेगा 9,200 अरब रुपए में से, उसमें से तकरीबन 5,500 अरब रुपए NFC की मद में सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे और इसके साथ साथ अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान ने 7,500 अरब रुपए कर्ज़ों और सूद की अदायगियों में अदा करने हैं। इसके बाद जब जैसे ही बजट मंजूर होगा तो पाकिस्तान का जो ख़जाना है, आमदनी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। अब अगले माली साल के दौरान दिफाई उमूर के लिए पाकिस्तान को तकरीबन 1,800 अरब रुपए खर्चा करना है। PSDB का जो बजट है वो 950 अरब रुपए मुख्तस किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो सूद की अदायगियाँ हैं वो जैसे कि मैंने बताया है कि 7,500 अरब रुपए होंगी। इस तरह जो सब्सिडीज़ हैं वो तकरीबन 1,300 अरब रुपए होंगी। 3 बड़े अखराजात हैं जो कि हुकूमत को अगले माली साल के दौरान करने होंगे और उसके लिए हुकूमत के पास कोई पैसे नहीं होंगे, कोई फंड्स नहीं होंगे, क्योंकि ख़जाना खाली हो चुका होगा। ऐसे में आप देखें कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ देगी। रिलीफ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अगले माली साल के दौरान भी कर्ज़े लेने होंगे और कर्ज़ों के सहारे पर ही पाकिस्तान की मईशत को चलाया जाएगा। महंगाई को कम करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% तक पहुंच चुकी है और अगले साल के लिए जो हदफ मुकर्रर किया जा रहा है वो 21% तक है।
وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا یہ کہہ چکی ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنا حکومت کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، اور یہ جو چیلنج ہے، خاص طور پر مہنگائی کو اگر ڈبل ڈیجٹ 20% سے نیچے لے کر آئیں تو یہ بہت بڑی حکومت کے لیے کامیابی ہوگی، کیونکہ اس کا ہدف ہی 21% تک مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو اگلے مالی سال کے دوران بھی مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اب ایف بی آر کے پاس جو تجاویز آئی ہیں اس کو دیکھیں تو بہت ساری پاکستان میں ایسی اشیاء ہیں جن کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ اس وقت 18% ہے۔ اس سیلز ٹیکس کو ایف بی آر کم نہیں کر رہا بلکہ 18% پر ہی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ فروٹ جوسز ہیں، آئس کریم ہے، منرل واٹر ہے، سگریٹس ہیں، ٹوائلٹ پیپر ہیں، ڈائپرز ہیں، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، پاؤڈر ڈرنکس، ملکی ڈرنکس، مسالہ جات، اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرانکس مصنوعات ہیں اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 18% تک ہی رہے گی۔ اس میں اے سی، فریج، فریزر، بلب، ٹیوب لائٹس، استری، واشنگ مشین، اوون، کوکنگ رینج، گیزر، ان کے اوپر سیلز ٹیکس کی شرح 18% برقرار رہے گی۔ اسی طرح جو کلرز ہیں، ڈائز ہیں، گاڑیوں کے ٹائر ٹیوبز ہیں، موٹر سائیکل ہیں، آٹو رکشہ ہیں، ان کے اوپر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 18% ہی برقرار رہے گی۔ بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جن کے اوپر ٹیکسز لگانے کی تجویز دی گئی ہے، خاص طور پر پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکسوں کی شرح کو بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز بڑھائے جائیں، اور پرائز بانڈز کے اوپر بھی ٹیکسز بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ بینکوں سے جب ہم کیش رقم نکالتے ہیں تو اس وقت بھی پاکستان کا جو صارفین ہیں، شہری ہیں، ان کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس وقت 50 روپے لیوی لگی ہوئی ہے، اس کو بھی 60 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب بہت سارے ایسی اشیاء ہیں جو کہ پاکستان کی ضروری اشیاء ہیں، لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ لگژری آئٹمز ہیں اور یہ ہر بندہ استعمال نہیں کرتا، لیکن ان کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے وہ 25% لگا ہوا ہے، اور اس 25% کے جو ٹیکس ہے اس کو بھی برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ کاسمیٹکس کا جو سامان ہے، میک اپ، پالتو جانوروں کی خوراک ہے، جوتے، شیمپو، سامان، سن گلاسز، اسلحہ، ہیڈ فونز، آئی فونز، آئی پوڈز، دروازے، کھڑکیاں، باتھ فٹنگ، ٹائلز، سینیٹری کا سامان، کارپیٹس، بسکٹس، کینڈیز، چاکلیٹس، جیمز، جیلیز، اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ امپورٹڈ ہیں، ان کے اوپر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 25% برقرار رہے گی، اس کو بھی کسی صورت میں کم نہیں کیا جا رہا۔ البتہ آپ دیکھیں کہ 2-3 ایسے سیکٹر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حکومت کے اوپر اس وقت دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیکسز کم ہو جائیں۔ مثلاً سگریٹ کی جو کمپنیاں ہیں وہ بار بار حکومت سے ملی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ اس وقت جو سگریٹس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے اس کو کم کریں، کیونکہ ان کی سیل کم ہو رہی ہے اور مہنگے سگریٹ کوئی نہیں لے رہا۔ اسی طرح جو جوسز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیکسز زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کے نمائندوں نے بھی پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے، وزیر خزانہ ہیں، ایف بی آر ہے، ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کولڈ ڈرنکس، جوسز وغیرہ کے اوپر بھی سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کریں، کیونکہ اس سے جو سیلز ہے ان کی جو فروخت ہے وہ کم ہو رہی ہے اور لوگ خرید نہیں رہے، اور حکومت کو اس سے ٹیکس آمدن میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو 2-3 ایسے سیکٹر ہیں جو حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکسز کم کیے جائیں، لیکن موبائل فون اور گاڑیوں کی صورتحال آپ دیکھیں تو ان کے اوپر ٹیکسز بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، اور یہ تجویز ہے کہ $100 تک کا جو موبائل فون ہے اس کے اوپر ٹیکسز کو بڑھا دیا جائے۔ اسی طرح جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسز بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ گاڑی جو ہے اب وہ جتنا اس کا انجن ہوگا، انجن کیپیسٹی ہوگی، اس کے حساب سے اس کی رسید کے مطابق ٹیکسز وصول کرنے کی، ٹیکسز بڑھانے کی سفارشات دی گئی ہیں۔ اب 9 جون کو جب بجٹ پیش ہوگا تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا، اور حکومت یہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ 30 جون سے پہلے جو 9واں اور 10واں جائزہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے، اور جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کے مطابق ہی بجٹ پیش کیا جائے۔ لیکن بجٹ بھی ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال، یعنی کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد حکومت انتخابات کی تیاری کر دے گی، اور انتخابات کی تیاری
انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کئی ایسے منصوبے لا رہی ہے جس سے اس کی جو سیاسی ساکھ متاثر ہوئی ہے، جو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریباً 80 ارب روپے سے زائد کے ایسے منصوبے لا رہے ہیں جو کہ عوام کے لیے ہوں گے۔ لیپ ٹاپ اسکیم ہوگی، سولرائزیشن کا پروگرام جو ہے وہ بھی لایا جا رہا ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کا جو پروگرام ہے وہ بھی لایا جا رہا ہے۔ تو حکومت آئی ایم ایف کو بھی ساتھ لے کر چلنے چاہ رہی ہے بجٹ کے دوران، اور اپنے انتخابات کے لیے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، الیکشن کے لیے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، اس کے مطابق بھی اپنا بجٹ پیش کر رہی ہے۔ بجٹ کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کون سی چیز سستی ہوئی ہے، کون سی چیز مہنگی ہوئی ہے، اور کہاں عوام کو ریلیف ملا ہے۔